بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں خرم شاہ اور آج ہم بات کریں گے فراق گورکھپوری کی غزل پر۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ تو سامعین، فراق گورکھپوری اردو کے ایک نمائندہ شاعر ہیں۔ رگھوپتی سہائے ان کا اصل نام ہے۔ ان کے کلام میں سوز و گداز پایا جاتا ہے، دل کو کھینچتے ہیں ان کے اشعار، لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نئے موضوعات اور شاعری میں نئے تجربات ان کا خاصا ہے۔ بیان و بدیع کا بہت مناسب استعمال کرتے ہیں، تو ان کو ہم روایت اور جدت سے ہم آہنگ شاعر کہہ سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں غزل کی جانب اور اسی تناظر میں ہم اس شاعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شبنمستان ان کی کتاب ہے جس سے یہ غزل اخذ کی گئی ہے، تو اس کے چند اشعار یہاں پر چنے گئے ہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ تو مطلع ہے سامعین، اور مطلع آپ جانتے ہیں کہ جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس غزل کے جو قوافی ہیں وہ تمنا، بھروسہ، ایسا، شکیبہ اور صحرا وغیرہ ہیں، جبکہ اس کی جو ردیف ہے وہ بھی نہیں۔ تو قافیہ کے بعد ردیف جو ہیں وہ دہرائی جاتی ہے، تو بھی نہیں اس غزل کی ردیف، تمنا، بھروسہ، ایسا وغیرہ اس کے قوافی ہیں۔ تو اس شعر میں سر اور دل دو الفاظ استعمال ہوئے، تو ان کو ہم مرات النظیر کی مثال کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جسم کے اجزاء ہیں تو آپس میں تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکب اضافی استعمال ہوا ہے، ترک محبت، یعنی محبت کا ترک کرنا، محبت کا چھوڑ دینا۔ تو متضاد کیفیات کا حامل شعر ہے۔ سر میں سودا بھی نہیں، کہ سر میں کوئی پاگل پن یا کوئی دیوانگی بھی نہیں ہے، دل میں تمنا بھی نہیں اور کوئی خواہش بھی نہیں ہے، کچھ حاصل کرنے کا جنون بھی نہیں ہے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں، کہ یہ کیفیات جو ہیں کہ دل میں خواہش نہیں ہے، کوئی دیوانگی نہیں ہے، یہ تو ایسی کیفیات ہیں جیسے کہ محبت کو ترک کر دیا ہے میں نے، اپنی وہ عاشقی چھوڑ دی ہے۔ لیکن ساتھ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس ترک محبت کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دانستہ یا اب پختہ طور پر جو ہے وہ میں نے ان کیفیات سے یا ان جو عشق یا محبت کے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے میں نے پیچھے چھڑا دیا ہے۔ تو شاعر یعنی ایک متضاد کیفیات کا حامل ہے کہ ایک طرف تو وہ جذبات بھی نہیں رہے جو عشق یا محبت میں موجود ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو سامعین، ایسی کیفیات انسان کی زندگی میں آتی ہیں کہ جب وہ یعنی دونوں طرح کی کیفیات کے درمیان کہیں ہوتا ہے، اور جیسے یہ شعر ہے کہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں تجھے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ تو انسان ارادہ کرتا ہے، پھر ارادہ بدل جاتا ہے، تو یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز پختگی کے ساتھ یعنی انسان کے دل میں موجود نہ ہو۔ جیسے ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات منہ سے کچھ اور کہتا ہے، اقرار کچھ اور کرتا ہے، لیکن اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا، یا اس کی ظاہری حالت کچھ اور پیش کرتی ہے لیکن اس کے اندر کی جو سچائی ہوتی ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ظاہری طور پر شاعر کو وہ پاگل پن یا وہ کیفیات محسوس نہیں ہو رہی، لیکن ساتھ وہ بتا بھی رہا ہے کہ اس بات کا بھروسہ نہیں کرنا کہ میں نے وہ محبت یا وہ جنون یا وہ اپنے مقصد کی لگن چھوڑ دی ہے۔ تو بہت عمدہ دلکش شعر جو مطلع ہے غزل کا۔ دوسرا شعر دیکھیے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ پھر متضاد کیفیات ہیں کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ تو پھر صنعت تضاد کا بھی یہاں شعر کے اندر استعمال ہے کہ بھولنا اور یاد آنا متضاد کیفیات ہیں۔ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں۔ تو ناصر کاظمی نے یہ شعر کہا تھا کہ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، تو یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں کا مطلب یہ ہے کہ بس نہیں یاد کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کو یاد آ رہے ہیں۔
تو بعض اوقات چیز یاد آتی ہے لیکن اس کا انسان اس طرح استعمال کرتا ہے یا گفتگو میں اس طرح ذکر کرتا ہے کہ نہیں میں اس کو یاد نہیں کرتا یا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہ تعلق اور وہ یاد موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں۔ تو یہ متضاد کیفیات اصل میں تعلق کے موجود ہونے کا ہی اظہار ہے۔ تو اس شعر کو ہم یعنی مجاز اور حقیقت دونوں طرح دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یعنی کسی انسان سے یا اپنے کسی مقصد سے وابستگی کی بات کی جا رہی ہے کہ بعض اوقات انسان اس کے حصول میں لگا رہتا ہے، لیکن چونکہ وقت طویل ہوتا ہے، وقت لگ جاتا ہے اس کے حصول میں، تو کیفیات ذرا بدلتی رہتی ہیں، ٹھہراؤ آتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے خدا سے بھی کبھی دور ہوتا ہے، کبھی قریب پاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوری اور جو قربت ہے یہ اسی کا اظہار ہے اس شعر میں کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں۔ تیسرا شعر ہے کہ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبا بھی نہیں۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، پہلے سے سوا یعنی پہلے سے ہٹ کر ہے، غفلت کہ عدم توجہی کہ وہ توجہ نہیں کر رہا، میرا محبوب یعنی میری طرف التفات نہیں کر رہا، میری طرف بے رخی برت رہا ہے۔ اور آج ہی خاطر بیمار شکیبا بھی نہیں، اور جو بیمار کی طبیعت ہے، خاطر بیمار یعنی بیمار کی جو طبیعت جو حالت ہے وہ شکیبہ، وہ برداشت کرنے والی بھی نہیں ہے۔ تو شکیبائی صبر کو، ضبط کو کہتے ہیں، اس صلاحیت کو کہتے ہیں چیزوں کو برداشت کرنے کی۔ تو جیسے وہ شعر ہے مشہور کہ گھٹ گئیں کچھ تلخیاں ایام کی، یا گئی بڑھ کچھ شکیبائی بہت۔ تو شاعر جیسے شعر میں کہہ رہا ہے کہ یا تو زمانے کی سختیاں کم ہو گئی ہیں یا میرے برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے۔ تو شکیبائی سے آپ کو یہ لفظ سمجھ آئے گا کہ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبا بھی نہیں۔ تو آج ہی خاطر بیمار جو ہے وہ یعنی آج محبوب زیادہ ظلم پر آیا ہوا ہے اور آج ہی مجھ میں برداشت بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک اور شعر ہے، آج وہ ظلم کے ڈھانے کو ہیں تیاری میں، اور ادھر درد کے سہنے کا بھی یارہ نہیں ہے، کہ وہ آج ظلم پر تیار ہیں اور آج مجھ میں زیادہ برداشت بھی نہیں ہے۔ تو عام طور پر روایتی شاعری میں تو محبوب کی طرف سے ڈھائے جانے والے ظلم پر عاشق ہر وقت تیار ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسی کیفیت ہو بھی سکتی ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فراق کے پاس نئے موضوعات بھی ہیں، تو نئی بات کرتا ہے، ہٹ کر مضامین پیش کرتا ہے۔ تو یہ شعر بھی ان کے تازہ پن کی مثال ہے کہ محبوب کے ظلم و ستم کے آگے وہ آج عاجزی دکھا رہا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنج زندہ بھی نہیں وسعت صحرا بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کہ وحشی دل کا سکون کی جگہ، اس کے سکون کی جگہ کنج زندہ بھی نہیں، کسی جیل کا، قید خانے کا کونا بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں، اور نہ ہی دشت یا ویرانے یا صحرا میں جا کر بھٹکنا ہے۔ تو پھر نئی بات ہے، چونکہ عام طور پر جو اردو شاعری ہے اس میں جو عاشق ہے اس کو جو ہے یا کبھی زندان میں قید کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، کبھی وہ ویرانوں میں بھٹکتا دکھایا جاتا ہے، لیکن یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ یار اصل میں اس جو وحشی دل ہے اس کا علاج کہیں بھی نہیں ہے۔ اور جیسے میر نے کہا تھا نا کہ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا، کہ قید خانے میں یا زندہ میں تو میرا جنون کی حالت ختم نہیں ہوئی، اب پتھر مارے جائیں تو شاید ختم ہو جائے۔ تو وہ شاید پتھر مارنے سے بھی، چونکہ مجنوں کی مثال ہمارے پاس ہے، لوگ اس کو پتھر مارتے تھے، لیکن وہ اس کے علاوہ لوگ اپنے عظیم مقاصد کے حصول کے لیے پتھر کھاتے ہیں، مشکلیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طرح وسعت صحرا بھی نہیں، یہ بھی شاعری میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے وہ انشا جی کا خوبصورت شعر ہے کہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کا لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ تو وحشی کو سکون سے کیا مطلب، تو یہ لوگ یعنی عشق یا جو عاشق ہوتے ہیں اس میں ڈوبے ہوئے،
تو ان کے لیے ویرانے اور شہروں سے دوری یا قید یا پتھر مارنا، تو لیکن ہمارا شاعر فراق گورکھپوری کہتا ہے کہ یہ اس کا علاج نہیں ہے. تو واقعی میں کوئی بھی ایسی صورت علاج نہیں ہوتی. تو خوبصورت شعر ہے، اس میں مرکب اضافی کا عمدہ استعمال ہے. سکون دل وحشی، کہ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی تو عمدہ ترکیب ہے. کنج زندہ، یہ بھی مرکب اضافی ہے. وسعت صحرا، صحرا کی وسعت. تو خوبصورتی سے شعر کو پرویا گیا اور ایک نئی بات کی گئی کہ اصل میں وحشی دل کا کہیں بھی آرام نہیں ہے. تو کچھ بھی مل جائے، تو جیسے فراز نے کہا تھا نا کہ دل کسی حال پہ قانے ہی نہیں جانے فراز، تو بھی مل جائے تو کیا اور نہ جانے مانگے. تو جو بھی اس کو حاصل جس حالت میں رکھا جائے کسی صورت یہ سکون میں نہیں رہتا. تو اس کے مطابق ایک اور شعر دیکھیے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو انسان خواہش کرتا ہے کہ شاید اس چیز میں میرا سکون ہو، میری جو ایک شدت ہے یا بے چینی ہے وہ شاید فلاں کام کرنے سے دور ہو جائے. لیکن فراق گورکھپوری کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں. آگے بڑھتے ہیں کہ ارے سیاد ہمیں، آگے بڑھتے ہیں ارے سیاد ہمیں گل ہیں ہمیں بلبل ہیں، تو نے کچھ سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں. ارے سیاد، سیاد پرندے قید کرنے والا، پرندوں کو پکڑنے والا. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ارے سیاد، یعنی سیاد پرندے پکڑنے والے، ان کو قید کرنے والے، ہمیں گل ہیں ہمیں بلبل ہیں، کہ پھول بھی ہم ہیں بلبل بھی ہم ہیں. تو نے کچھ سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں، کہ تو غور ہی نہیں کرتا. اور افسوس تو فجائیہ کا استعمال ہے، ایک جذبے کا اظہار ہے اس کے آگے، اسی لیے علامت فجائیہ بھی پڑی ہوئی ہے. تو شاعر افسوس کر رہا ہے کہ اصل میں دنیا دار لوگ، اب سیاد سے مراد وہ کسی بھی طرح کی ایسی شخص مراد لیا جا سکتا ہے کہ جو چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتا یا ان کی اصل سے ناواقف ہے. کہ ارے سیاد ہمیں گل ہیں ہمیں بلبل ہیں، کہ سب کچھ ہم ہی ہیں، تو اس چیز پر غور ہی نہیں کرتا، تو سمجھتا ہی نہیں ہے، ان میں چیزوں میں فرق ہی نہیں کر سکتا. تو گل اور بلبل علامت ہیں، عاشق و معشوق کے استعارے ہیں. تو گل کو محبوب اور اس کا عاشق جو ہے وہ بلبل کو تصور کیا جاتا ہے شاعری میں. تو عاشق و معشوق کے یہ دونوں استعارے ہیں. اور سیاد جو ہے وہ ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا تصور کیا جا سکتا ہے. تو کوئی بھی دنیا دار بندہ، وہ کوئی بھی ایسا کردار وہ رقیب کی صورت رکھتا ہے. تو گل، بلبل، سننا، دیکھنا، یہ دو طرح کے اس میں مرات النظیر کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ گل اور بلبل کا آپس میں تعلق ہے، سننا اور دیکھنا کا آپس میں تعلق ہے. تو وہ خوبصورتی سے فجائیہ کا استعمال کیا، گل و بلبل کے استعارے استعمال کیے شاعر نے، اور اپنی دل کی بات کا اظہار کیا. اس میں وہی کیفیت ہے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، رانجھا ہی مینوں سدو یارو ہیر نہ آکھو کوئی. تو ہیر کہتی ہے کہ اب مجھے رانجھا ہی کہا جائے، کہ ہم ہی گل ہیں ہم ہی بلبل ہیں. یا وہ فارسی کے خوبصورت ہے شعر ہیں کہ خود کوزاؤ خود کوزا گرو خود گلے کوزا خود رند صبح کش خود برسرے آن کوزا خریدار برآمد. کہ مٹی بھی ہم ہیں، مٹی کے برتن بنانے والے بھی ہم ہیں، بیچنے والے بھی ہم ہیں، خریدنے والے بھی ہم ہیں، یعنی انسان ہی سب کچھ ہے. تو فرق نہیں، تو اس میں وحدت الوجود کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے اقبال کا ایک شعر ہے خوبصورت کہ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں. کہ اے مجنوں، اگر تو غور سے اپنے آپ کو دیکھے تو تو دیکھے گا کہ تو نہیں، یہاں نہیں، بلکہ وہ جس کو تو دیکھ رہا ہے وہ تو ہی ہے. تو لیلا کی طرح تو خود بھی اوپر محمل نشین ہے، اونٹ کے اوپر تو بیٹھا ہوا ہے اس ڈولی میں جو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. تو یہاں وہ عاشق و معشوق کے فرق کو مٹا کر اس شعر میں خوبصورتی سے بتایا گیا ہے. یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا
ٹھکانہ بھی نہیں۔ تو پھر عشق کی دیوانوں کی حالت بیان کی جاتی ہے کہ عام طور پر تو یہ خاموش رہتے ہیں، ہنگامے نہیں اٹھاتے، دیوانہ عشق، عشق میں دیوانے لوگ، لیکن کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، تو کچھ یعنی بتایا بھی نہیں جا سکتا، کچھ ان کا جو ہے وہ یعنی ایک حالت میں یہ رہ بھی نہیں سکتے۔ ظاہری طور پر تو یہ خاموش اپنے مقصد کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، لیکن کسی وقت کسی کیفیت میں یہ دوسری حالت اختیار کر جاتے ہیں، تو آپ ان کا یعنی بھروسہ نہیں کر سکتے کہ یہ ساری عمر ایک جیسی حالت میں رہیں گے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں، کہ ان کی وضع قطعی ہی الگ ہے، ان کے انداز ہی جدا ہیں، یہ زمانے سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ تو یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں کہ ان کا آپ اعتماد نہیں کر سکتے کہ وہ کس وقت کس صورت کون سی روش اختیار کریں گے۔ تو جو دیوانہ عشق ہوتے ہیں ان کی جو رویے ہیں ان کا اندازہ درست نہیں لگایا جا سکتا، تو شاعر اپنے عشق کی کیفیت کو یا عام طور پر عشق کی کیفیت کو خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں۔ منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ غزل کا مقطع قطع کرنے سے ہے، یعنی یہاں غزل ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی شناخت ہمیں شاعر کا جو قلمی نام یا تخلص جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ تخلص ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اب آخری شعر ہے، تو روایت ہے یہ، تو اس شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں جس میں آخری شعر بھی ہو اور اس میں شاعر کا تخلص بھی استعمال ہوا ہو، اس کا نام بھی استعمال ہوا ہو۔ تو یہاں پر شاعر نے اپنا تخلص فراق استعمال کیا، تو صنعت تضاد کا بھی استعمال ہے، برا اور اچھا الفاظ استعمال ہوئے تو صنعت تضاد ہے، یعنی علم بدیع کا استعمال ہے، اور مناسب استعمال، آپ نے دیکھا کوئی بہت زیادہ صنعتیں، بہت زیادہ علم بیان کی اصطلاحیں استعمال نہیں ہوئی، اس کے علاوہ تخلص کا استعمال ہے۔ تو بہت خوبصورت پھر ایک دفعہ شعر ہے کہ منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، کہ اب منہ سے تو نہیں کہتے، ظاہری طور پر اظہار تو نہیں کرتے ہے تیرا دوست کیونکہ تیرا دوست ہے، مگر آدمی اچھا بھی نہیں، لیکن وہ زیادہ اچھا انسان نہیں ہے۔ تو اس شعر میں زیادہ کیفیت یہی ظاہر ہو رہی ہے کہ شاعر اپنا کہہ رہا ہے کہ فراق یہ جو تیرا دوست ہے یہ ہم کہتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ کوئی زیادہ اچھا آدمی نہیں ہے، کیونکہ تیرا دوست ہے، دوست اچھے لگتے ہیں، اپنے عزیز رشتہ دار سب کو بھلے لگتے ہیں، اور ان کی برائیاں نظر نہیں آتی ہوتی خود، لیکن دوسرے لوگ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو دونوں صورتیں ہیں، اب یہ اپنا برائی بیان کرنا یا اپنے آپ کو کمتر سمجھنا بھی ایک عظمت کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان جو اپنی کمزوریوں کا اظہار کرتا ہے وہ اصل میں بہتر انسان ہوتا ہے۔ کبھی ہے تو کبھی اچھا نہیں ہے، کہ کچھ بھی دائمی اچھا نہیں ہے۔ تو ہر انسان خوبیوں خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن بڑا انسان وہی ہوتا ہے جس کو ہر وقت اپنی کمزوریاں نظر آتی رہتی ہیں۔ تو جیسے اقبال نے کہا تھا کہ برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں، کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ میں دوسروں کی برائیاں دیکھوں، تو مجھے اپنی برائی ہی نظر آتی ہے۔ تو اس طرح اس شعر میں بھی وہی کیفیت ہے کہ منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ تو شعر ایسی کیفیت میں یا ایسے انداز میں لکھا گیا ہے کہ اس کو کسی دوسرے کے حوالے سے بھی کہا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کا دوست ہو اور وہ اچھا نہ ہو تو اس وقت بھی یہ شعر بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ عمدہ کیفیت یا لطف یا سمجھ جس کی اسی طرح آتی ہے کہ شاعر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو فراق ہے یہ کوئی زیادہ اچھا انسان نہیں ہے۔ تو میں دوبارہ آخری دفعہ یہی کہوں گا کہ یہ انسان کی عظمت ہے کہ اپنی برائیاں وہ تلاش کرتا ہے، اور جب اپنی برائی نظر آنے لگتی ہے تو پھر اس کا حل نکلتا ہے، وہ درست ہو سکتی ہے۔ بہت عمدہ غزل آپ نے سامعین ملاحظہ کی، مجھے امید ہے کہ اس کے اشعار کی جو تفہیم ہو چکی ہوگی، کچھ متعلق اشعار بھی ہم نے پیش کیے، کچھ اس میں جو بیان و بدیع کی چیزیں نظر آ رہی تھیں ان پر بھی ہم نے بات کی۔ تو سوز و گداز آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا فراق گورکھپوری کا، دلکشی نمایاں ہے کہ دل کو کھینچتے ہیں اشعار، نئے موضوعات، نئے تجربات۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔